العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا اذان مان آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، اس کی 3 آیات کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناظر کو صحیح بیان کرنے کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رعد جو ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ مدنی سورہ ہے، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں نہیں یہ مکی سورہ ہے، لیکن پکی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 43 آیات ہے اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، وہی حروف مقطعات ہے جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیت کتاب میں ہے جو والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ جو ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کریم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ کتاب الہی ہے جو تیرے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے، اس کے منکر ہیں۔ اگر ارشاد فرمائے اللہ الذی، اللہ وہ ہے رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ ترونہا ترا سے نکلا ہے جس کے معنی دیکھنا، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ آسمان کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اس میں معنی یہ آتا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ آسمان کو تمہیں ستون نظر آتا ہے کہ نظر نہیں آتا؟ آسمان وہ ہے کہ جس نے رب نے اپنے حکم سے اس کو قائم کیا ہوا ہے، اللہ کے مقرر فرشتے اٹھائے ہوئے۔ ثم استوى، اور متمکن ہوا علی العرش، عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور حکم کا پابند بنایا سورج اور چاند کو، کل یجری، جو ہر ایک روا ہے، لأجل مسمى، مقررہ میعاد تک۔ اب دیکھیے کہ یہ سورج اور چاند، للشمس، آگے سورہ یاسین میں آئے گا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ چاند للشمس ينبغي لها، کہ سورج کی مجال نہیں وہ چاند کو پکڑ لے، اور چاند کی مجال نہیں سورج کو پکڑ لے، بلکہ یہ ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ رواں ہے اپنے مقررہ میعاد کے لیے، ایسے کر کر کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتا ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتا ہے۔ یہ رب نے ان کو مقررہ میعاد پر پابند بنایا ہے۔ یدبر الامر، اور تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، یفصل الآیات، اور کھول کر بیان کرتا ہے نشانیوں کو، لعلکم، شاید تم، بلقاء، ملاقات، وہ اپنے رب سے، ربکم توقنون، کہ اپنے رب سے یقین کر لو۔
کس چیز کا یقین کر لو؟ کہ ملاقات کا. وَهُوَ الَّذِي، اور رب وہ ہے، مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا، اور بنا دیے، رواسیا وانہارا، اس میں پہاڑ اور دریا. میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، کہا کہ رب نے جب زمین کو بنایا زمین لرزنے لگی، زمین جیسے گوشت کا لوتھڑا تڑپتا ہے ایسے تڑپنے لگی. رب نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑ کو زمین میں گاڑ دیا، زمین کو روک دیا. زمین کہنے لگی، حضرت علی علیہ السلام روایت ہے کہ یا اللہ تو زمین مجھے بنا رہا ہے، اس پر آدم کی مخلوق ہوگی، آدم کی اولاد ہوگی، مخلوق تو اللہ کی، آدم کی اولاد ہوگی، وہ اس زمین پر گناہ کرے گی. کہا کہ اے زمین، جس چیز کو تو دیکھ رہی ہے اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہی. پھر اسی میں وہ بندے پیدا ہوں گے، اسی مخلوق پیدا ہوگی کہ جن پہ فرشتے بھی ناز کریں گے، اور فرشتے ناز کرتے ہیں. وَبِالْكُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر پھلوں کو جعلا، اس نے بنائے، فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس میں جوڑے بنائے دو دو کے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ڈھانپ دیا رات سے دن کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان نشانیوں میں تم غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ دیکھیں، فروٹ ہے، پپیتے کا پھل ہے، اگر اس میں ایک نر لگا دیا مادے نے تو پھل نہیں آئے گا. اسی طرح کھجور ہے، کھجور کھڑی ہے، کھجور لدی ہوئی ہے، اگر اس میں نر نہیں ہے تو گر جائے گا. ایسے ہی بادام کا پیڑ ہے، اگر بادام کا پھول آئے گا لگے گا گر جائے گا جب تک اس میں مادی نہیں آئے گی. رب فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے فروٹ ہے لیکن زوجین اثنین، ان کو جوڑوں میں بنایا ہے. انسان کے بھی جوڑے بنائے، حیوان کے بھی جوڑے بنائے، فروٹ کے بھی جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. فرمایا کہ یہ تفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کون ہے وہ، کون ہے وہ کہ تم زمین میں سے دیکھو ایک پودا نکلتا ہے. کون زمین کے نیچے بیٹھا ہے؟ وہ پودا نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اس میں کوپل نکلتی ہے، کوپل کے بعد اس میں شاخ نکلتی ہے، شاخ کے بعد پتے نکلتے ہیں، پتے کے بعد پھول نکلتا ہے، پھول کے بعد پھل نکلتا ہے، پھر کھلتا ہے. رب تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں وہ رب ہوں جو تمام چیزیں بنا رہا ہوں. رب فرماتا ہے اس سے کبھی میں جوڑے بناتا ہوں. ایک پانی کی بوند ہے، پانی کا قطرہ ہے، اس کو رکھ دیا، رب نے اس میں سے انسان بنا دیا. تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچو. اگر تم سوچنے لگو گے تو کبھی غلط راہ پر نہیں جاؤ گے. جو سوچنے لگے گا وہ کہے گا رب موجود ہے، رب ہر جگہ موجود ہے، میں کچھ بھی کام کروں رب میری ہر کام کو دیکھ رہا ہے، میری اچھائی کو بھی دیکھ رہا ہے، میری برائی کو بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے اچھائی کرنی چاہیے. اللہ عمل کرنے کی کوشش کرنا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.